السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار بتا دیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ یس سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیسمی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مبارک اور پیاری حدیث سے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 2320 پہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی اسناد سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ويأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ایک پیڑ بوئے، who plants a tree or sows a seed۔ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کوئی پیڑ بوئے یا پھر ایک بیج بوئے، پھر کیا ہو فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اور پھر اس پیڑ سے اس بیج سے کوئی برڈ کھا لے، کوئی برڈ تھوڑا سا کوئی پرندہ آ کے اس میں سے کچھ دانے چگ لے، او انسان یا کوئی انسان کھا لے، او بہیمت یا کوئی جانور کوئی اینیمل کھا لے، الا کان لہ بہ صدقہ، بلکہ دس از ریگارڈڈ ایز اے چیریٹیبل گفٹ فرام ہم، بلکہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ یعنی انسان اگرچہ اس کی نیت صدقہ کرنے کی نہ تھی، مان لیجیے جو جن کے گھر میں کوئی کچن گارڈن ہو فار ایگزامپل، اب انہوں نے کچھ وہاں سے کوئی سبزی اگائی ہے، کچھ بھی اگایا ہے، تو چڑیا آ گئی، چڑیا نے تھوڑا سا کھا لیا، ایک کیڑا آ گیا، کیڑے نے تھوڑا سا کھا لیا، تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی طرف سے قبول فرمائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے ہوتے، پھر بہانے ہوتے ہیں یہ سے کہ اب تم نے یہ اگایا تھا تو چڑیا نے کھا لیا، اب تمہیں اس کی وجہ سے ہم معاف کر دیتے ہیں، تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اس کی برکت سے۔ باقی رب العزت تو اپنے ساری مخلوق کو خود کھلانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا، وہ خود کھلانے پلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلے سعدیہ آپ انمیوٹ کریں اور بتا دیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا۔ سعدیہ مجید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کل ہم نے اجرف کا سیکنڈ رول پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر واو یا متحرکہ ہوگا اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہوگا۔ حرف جی صحیح ساکن ہوتا ہے حرف علت کے بغیر جتنے بھی حروف ہیں ان کوئی سا بھی اس پہ سکون ہو، تو اس کے بعد واو یا متحرک ہو تو اس کیس میں ہم واو یا کی حرکت کو اسی حرف صحیح ساکن پر ٹرانسفر کریں گے، اور یہ واجب ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا، لیکن اگر وہ حرکت جو ہے واو یا پر وہ اگر فتح ہوئی تو ایک تو یہ ہم حرکت ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس پر، اور جو یہ واو یا ہوگا اس کو ہم الف سے بدلیں گے، وہ واجب ہے۔ چلے ماشاء اللہ۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے کچھ کنڈیشنز دیکھے تھے اس والے رول کے لیے، جو ہے اگر فتح والا کیس ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ واو یا کے بعد حرف ساکن نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھا تھا کہ واو یا والا جو کلمہ یہ ہوگا وہ اس میں تفضیل نہیں ہونا چاہیے، یہ کلمہ فعل تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی ایکسکلیمیشن کا سینس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ صفت مشبہ نہیں ہو،
اور کل میں ملحق نہ ہوں اور اس میں اعلیٰ نہ ہوں. چلیں ماشاء اللہ. ایک بات آپ انمیوٹڈ ہی رہیں. پہلا جو رول پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم واو یا متحرک کو الف سے بدل دیتے تھے نا. پہلے رول میں ہم نے دیکھا کہ ہم واو یا متحرک کو ہم نے we replaced it with الف سے بدلنا. یہ ہم نے سیکھا تھا. کنڈیشنز کیا تھی وہ ہم نے دیکھ لیا. میں وہ کنڈیشن ریپیٹ نہیں کرنے والا. سیکنڈ رول میں ہم نے دیکھا کہ جو واو یا متحرک ہے اسے کیا ہوا, کیا تھا سیکنڈ رول میں؟ اس کے پہلے اگر کوئی حرف صحیح ساکن ہوا, ہاں پھر اس سے پہلے تو پھر اس کی حرکت اس کو دیں گے ہم, اسی ساکن حرف کو. ٹھیک. واو متحرک کی حرکت کو پریسیڈنگ ساکن پہ پاس آن کرنا, یہ ہم نے سیکھا. پاس آن کرنا یہ سیکھا. کیا کنڈیشنز ہے وہ مجھے ڈسکس نہیں کرنا. اور اسی رول میں ہم نے پھر سے پڑھا واو اور الف کو, مطلب پھر واو اور یا کو پھر سے الف سے بدل دینا. وہ بھی ہم نے دیکھا اگر وہ فتح ہوئی تو اس کیس میں بھی. کل ملا کے ہم نے 2 باتیں سیکھی ابھی تک. ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ ہم واو اور یا کو کب الف سے بدلیں گے. ایک تو پہلا رول, اور دوسرے رول کا سیکنڈ پارٹ اگر فتح ہوا تو تب بھی یہ الف سے بدلے گا. اور سیکنڈ رول میں ہم نے دیکھا کہ ہم واو اور یا کی حرکت کو کب اور کس طرح سے پریسیڈنگ ساکن پہ پاس آن ٹرانسفر کر لیں گے, وہ بھی ہم نے سیکھا. اب میں یہاں پہ رول نمبر 3 پڑھاؤں گا. تو آپ لوگ اس پہ اچھی طرح سے دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھول کے سنیں اور لکھیں. اگر کوئی لیٹا ہے تو وہ اٹھے, جاگ جائے. اگر کسی کے پاس کاپی نہیں, پین نہیں, میں 30 سیکنڈز کے لیے ویٹ کروں گا. پین کاپی لائے. چلے دیکھیں, اب رول نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, ہم نے واو اور یا کو الف سے بھی بدلا. ہم نے واو اور یا کی حرکت کو پاس آن بھی کیا, یعنی اس کو پھر ساکن کر دیا ہمیں, ہے نا. جب واو اور یا کی حرکت کو ہم نے پاس آن کیا اپنے پچھلی ساکن پہ, اس کیس میں کیا ہوا تھا, واو اور یا خود ساکن ہو گیا. اب دیکھیں میں یہاں پہ رول نمبر 3 لکھتا ہوں. واو یا پھر یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے. یا الف سے بدل جانے کی صورت میں, اس کے کیس میں اگر اس طرح سے ہوا, چلیے میں اس میں سینٹنس میں لکھ لیتا ہوں. اگر سکسیڈنگ حرف ساکن ہو تو اب 2 ساکن ایک ساتھ آئیں گے. کیسے 2 ساکن آئیں گے؟ دیکھیں, جب ہم نے واو متحرک یا متحرک کو اس کی حرکت کو پاس آن کیا اپنے پریسیڈنگ پہ, اب واو متحرک جو تھا ابھی تک, اب وہ واو ساکن ہو گیا یا پھر یا ساکن ہو گیا. سملرلی جب ہم نے اس کو الف سے بدل دیا تو الف ساکن ہے وہاں پر, جیسے قوالہ سے قالا بنا, قالا میں الف ساکن ہے. اب فار ایگزامپل اس کے بعد اور ایک ساکن ہے, تو اب 2 ساکن ہو گئے جمع, ہے نا. اب یہاں اس کو کہتے ہیں اجتماعی ساکنین, اجتماعی ساکنین, ٹھیک ہے نا. اجتماعی ساکنین اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ 2 ساکنوں کا اجتماع ہو گیا, 2 ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا, دیکھیے کیا ہوگا. میں لکھ رہا ہوں واو یا پھر یا ساکن, یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر سکسیڈنگ حرف ساکن ہو تو اس کیس میں اجتماعی ساکنین, ساکن مطلب 2 ساکن, تو اس کیس میں اجتماعی ساکنین, اجتماع مطلب مل جانا,
इज्तिमा होना, जमा होना, इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव या फिर या को ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। सर हम समझे नहीं, थोड़ा सा समझाए। मैंने कहा देखिए, चले बात करते हैं मासूम से। मासूम आप अनम्यूट करें। मासूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मासूम, देखिए आप थोड़ा सा कोशिश कर ले गर्दन बनाने की, यकूलू से। हाँ, यकूलू की गर्दन आप आगे बढ़ाए। हमने कल पढ़ा ना यकूल हमने कैसे बनाया, कल एक्चुअली था ये यकूलू, फिर हमने उसको यकूलू किया। अब आप इसको आगे करिए, यकूलू की गर्दन को। शाबाश, यकूलानी। हाँ माशाल्लाह, आगे बढ़े। यकूलानी, यकूलूना, एक मिनट, मैं तकूलू। इसको मैं साथ साथ लिख भी दूंगा। कहाँ गया पेन मेरा? ठीक है, यकूलान, आगे। यकूलूना, माशाल्लाह, वेरी गुड। यकूलूना, तकूलू। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। तकूलू, तकूलानी। माशाल्लाह, तकूलान। फिर यकुलना। यकुलना क्यों आएगा? जो बनना है वो बनाया। वाव भी है ना? देख क्या था एक्चुअली, देखिए हाँ मैं बताऊंगा ना बनना क्या था एक्चुअली। देखिए एक्चुअली बनना कुछ यूं था, देखिए यफउलना होता है ना, तो यकउल बनना था, है ना, यकउलना बनना था, यूं बनना था ना, एक्चुअली यूं बनना था। देखिए अब इसे क्या होगा, अब वाव मुतहरिक है, वाव मुतहरिक है, माकबल मफ्तूह है, तो क्या होगा? ये ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कर लेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? वहाँ जहाँ पे साकिन है, काफ पे। अब यहाँ पे वाव के बाद भी तो साकिन है लाम, ट्रांसफर होगा? नो सर। है? बोले सर हम वाव को ड्रॉप कर। एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे वाव की हरकत को काफ पे ट्रांसफर किया ना, अब क्या हुआ, वाव साकिन हुआ, लाम साकिन हुआ, इस तरह से। अब इज्तिमाई साकिनैन हुआ, अब यहाँ से हम वाव को ड्रॉप कर लेंगे, यहाँ से हम वाव को जब ड्रॉप कर लेंगे तो क्या बना, सॉरी इस तरह से, यकुलना। अब यहाँ पे और एक मसला है सर, कल तो हमने देखा था ना, कल वाले केस में तो हमने, कल वाले सेकंड रूल में हमने ये देखा था कि अगर इनके बाद साकिन हुआ तो फिर ट्रांसफर नहीं होगी हरकत। ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर ट्रांसफर क्यों हुआ, अगले रूल में आएगा ये। ठीक, तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर मैं ये रूल आपको समझा रहा हूँ, हमने किया यहाँ पर ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, वाव साकिन और लाम साकिन एक साथ मिल गए। अब यह इज्तिमाई साकिनैन हुआ, दो साकिन एक साथ जमा हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाव साकिन को ड्रॉप कर लेंगे तो यकुलना बना दिया। ठीक, यकुलना बना, तब आप इसकी गर्दन पूरी कर सकते हैं। जरा आप पढ़े आगे गर्दन। हाँ जी,
मासूम, आगे गर्दन करिए। सर तकुलो, तकुलाने, माशाल्लाह, तकुलूना, वेरी गुड, आगे। फिर तकुलीना, तकुलाने, फिर तकुलना, एग्जैक्टली, माशाल्लाह, वेरी गुड, तकुलना, अकुलु, नकुलु। अकुल क्यों आएगा, वाव कहाँ गिरेगा? अफअल होते हैं ना, ये अफअलु के वजन पर है, नसर यंसुर के वजन अफअलु के वजन पर है, अफअलु के वजन पर है। तो अकबुलु, ठीक है ना, अकबुलु हुआ। अकुलु से क्या बनेगा, वाव की हरकत को ट्रांसफर करेंगे कॉफ पे, तो अकुलु बनेगा। अकुलु ही मैंने बोला, अकुलु नकुलु। हाँ, अकुलु नकुलु, माशाल्लाह, हो गई गर्दन। जी सर। इससे यकुल की गर्दन बनेगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैं ये बात कर रहा था कि अगर हमारे पास वाव मुतहरिक या मुतहरिक था, अब उसको हमने साकिन किया, साकिन करने के रूल्स हमने पढ़ लिए, या फिर हमने उसको अलिफ से बदल दिया, वो भी हमने देखा कैसे अलिफ से बदलेंगे। अब क्या होगा ना, अब मान ले इनके बाद ये साकिन करने के बाद अगर पीछे भी साकिन हुआ, उनका सक्सीडिंग हर्फ भी अगर साकिन हुआ, इस केस में क्या होगा जी, इस केस में दो साकिन जमा हो गए। अब इस वाव साकिन को या फिर या साकिन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल यहाँ देखी अपनी यकुलना की, यूं समझे एक्चुअली हमने क्यों किया, देखिए एक्चुअली क्या है, ये था पहले यकबुलना, मैं यूं समझाऊं इसको, हम नहीं कर रहे ट्रांसफर, वाव की हरकत को नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, ठीक। ठीक है, एक्चुअली यकबुलना, ठीक। जब हमने देखा यकबुलना, अब इस वाव के बाद साकिन है, इससे पहले भी साकिन है, तो वाव को अगर साकिन कर देंगे हम, तो वाव साकिन और लाम साकिन एक साथ मिल जाएंगे। उस केस में हम वाव को ड्रॉप कर लेंगे, तो क्या बनाएंगे, यकुलना, सीधे यकुलना। ऐसे बनेगा तकुलना। ऐसे अगर हम देखें, या की एग्जांपल अगर हम दें, मैंने कल जो लिखा था, अगर मैं देखूं युबयाना, युबयाना से बनेगा युबाना। इसकी क्या मीनिंग होगी मुनाजा, युबाना की? जी मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर नहीं पता। नहीं पता, कल बोला था ना मैंने, बाइक का मतलब क्या होता है, बाया बा, सेल टू सेल, युबाना, इसकी क्या मीनिंग होगी? या अगर इसका मारूफ में लिखूं, यबयअना से, यबयअना से बनेगा यबिअना। बेचती हैं या बेचेंगी वो सब औरतें, तो इसका एक से मजहूल बनेगा, बेची गई है, बेची जाती हैं, बेची जाएंगी, इस तरह से कुछ इसकी मीनिंग बन जाएगी। तो ये मैंने कहा कि अगर हमने वाव या फिर या को साकिन कर दिया या अलिफ से बदल दिया, और उसके बाद अगर सक्सीडिंग हमारा साकिन हुआ, तो उस केस में वाव साकिन या साकिन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये हमने बात कर ली। ये समझ आया आप लोगों को? मदीना, ये समझ आया?
بھائی یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر. ہاں جی چلیے میں یہاں پہ یہ مٹا دیتا ہوں. ہم یہاں پہ رول نمبر 4 انشاءاللہ لکھیں گے. ہم اپنا رول نمبر 4 لکھنے والے ہیں نیچے. دیکھیے رول نمبر 4. مان لیجیے اپنے پاس ہے ماضی مجہول. کیا چیز ہے؟ بولے سعدیہ ماضی مجہول کا وزن کیا ہوتا ہے؟ سعدیہ جلدی. سعدیہ ہے کیا موجود؟ بولے. سر ماضی مجہول کا ہوتا ہے فعلنا. فعلنا. اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اب دیکھیے اگر ماضی مجہول میں واو یا پھر یا مکسور preceded by مدموم ہو. اگر کچھ اس طرح ہوگا ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس میں واو مکسور ہے یعنی فعل یعنی عین کلمہ پہ واو ہے یا ہے عین کلمہ پہ واو یا ہے. تو فعلنا کے کیس میں دیکھیے یہاں اگر یہ ہے فعلنا اس کیس میں اگر عین مکسور ہے preceded by مدموم نہ فا پہ دمہ ہے. اگر عین کی جگہ پہ اس مجہول میں واو یا پھر یا ہوا تو اس میں کیا ہوا اور ماضی معروف میں اگر تعلیل بھی ہوئی ہو. تعلیل مطلب جو ہم یہ چینج کر رہے ہیں نا اپنی ایز کے اس کو تعلیل کہتے ہیں. تخفیف تعلیل کہتے ہیں. تخفیف ہوئی ہو جیسے ہم نے قولا سے قولا بنایا تو یہ تعلیل ہوئی ہم نے معروف میں. اب اسی کی ایگزامپل میں لکھوں. اچھی ایگزامپل مجھے یاد آئی. ہوئی ہو تو اسے 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اسے 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے پڑھا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ دیکھیے میں نے کیا کہا. فار ایگزامپل مان لیجیے اپنے پاس سپوز ہے قولا سے میں معروف بناتا ہوں تو بنایا میں نے قولا تعلیل کر دی میں نے. اب اس کا اگر میں مجہول بناؤں تو کیا بنے گا قوبلا. دیکھیں ذرا یہ مجہول ہو گیا اور اس کی تعلیل ہو گئی معروف میں. یہ تعلیل ہو گئی معروف میں. ٹھیک ہے نا. اب میں نے ایکچولی جب میں کہیں صیغہ قولا نہیں دیکھوں گا میں دیکھوں گا قولا. بٹ مجھے پتہ ہے قولا میں تعلیل ہوئی ہے پہلے قولا سے تب وہ قولا بنا. اب مجھے اس کا جب مجہول بنانا ہوگا تو میں کیا بناؤں گا قوبلا. اب اس قوبلا کو میں کیسے پڑھ لوں گا دیکھنا ذرا. پہلا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جو یہ واو ساکن جو اس سے پہلے ہے جو کچھ اس سے پہلے ہے یعنی جو مدموم ہے اس کو ساکن کر دو. ٹھیک ہے نا. یعنی میں نے کہا کہ پریسیڈنگ واو یا کے پریسیڈنگ کو ساکن کرے. اس کو ساکن کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. ساکن کر کے لکھتا ہوں. ساکن کر کے واو یا پھر یا کی حرکت یعنی اس پہ حرکت کون سی ہے ابھی کسرہ ہے. حرکت کو اس پہ ٹرانسفر کریں. اس پہ ٹرانسفر اور یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کیس میں واو جو ہوگا یہ یا سے بدل جائے گا. یا سے ریپلیس ہوگا. یا سے بدل جائے گا. سر نہیں سمجھے. دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں اب میرے پاس ہے قوبلا. یہ مجہول ہے قوبلا. اب میں نے کیا کیا فرسٹ اسٹیپ اس جو واو کا پریسیڈنگ یعنی قاف اس کو ساکن کر دیں گے. دیکھیں قاف کو میں نے ساکن کیا اس طرح سے بنا. اس کے بعد یا اس
वाव की हरकत को ट्रांसफर करेंगे कॉफ पे, अब क्या बनाए क़ीला। अब इस केस में वाव विल बी रिप्लेस्ड विद या, क्या बना क़ीला, क्या बना क़ीला। ऐसे आपने देखा होगा हदीसों में ना, एक हदीस सुना जिसमें क़ीला है, एक हदीस है, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुइला देखिए सआल से बना सुइला, मजहूल है, पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अफदल, अमाल में से कौन सा अमल सबसे बेहतर है, तो फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पे अदा करना। फिर क्या है क़ीला सुम्मा, क़ीला कहा गया, उनसे कहा गया, क़ीला क़ीला सुम्मा कहा गया, फिर फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। क़ीला कहा गया, क़ाला कहा उसने, क़ीला उससे कहा गया। समझ रहे हैं आप? मदीना, इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे मान लीजिए हमने कहा बया, इसकी एग्जांपल और थी बया, देखें जरा, बया से एक्चुअली बना बा, पहले रूल के अकॉर्डिंग, देखिए जरा अपने पास है, फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं बया, पहले रूल के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे ताल करेंगे तो बनेगा बा, ठीक। अब इसका अगर मैं मजहूल बनाना चाहूं तो क्या बनेगा बुय्या, है ना, बुय्या। तो देखिए एक्चुअली बुय्या से क्या अब होगा, ये बना बुय्या, देखना बुय्या बना। पहला स्टेप क्या है, हम बा को साकिन कर देंगे और या की हरकत को ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए जरा, जब मैंने बा को साकिन किया फिर या की हरकत को ट्रांसफर किया, दैट मींस इस पे मैंने कसरा दिया, अब या साकिन हुआ, अब या साकिन हुआ, अब या तो खुद या है, वाव होता तो बदल जाता या में, या बदलेगा नहीं या में, वो ये वही है, तो क्या बना बी आ। अब बा का मजहूल बी आ है, बा का मजहूल बी आ है, बेचा गया उसको, बा उसने बेचा, बी आ बेचा गया उसको। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? मदीना, जी सर समझ रहे हैं। माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, आप लोग समझ जाएंगे। अब अफसोस मुझे उन लोगों पर है जो क्लास अटेंड नहीं करते, वल्लाह। सर हाँ पूछें। सर ये करना वाजिब है कि वो वैसे भी रख सकते हैं? नहीं ये जायज है, ये पढ़ना जायज, ऐसे ये जायज है, बट ये किया जाता है अक्सर, वैसे भी रख सकते हैं भाई। ओके जो चौथा रूल में पढ़ा रहा हूँ ये जायज वाला केस है, बट ऐसे ही मिलेगा आपको हमेशा, क्योंकि ये इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है, हमेशा ऐसे ही किया जाता है। बट ये जायज है, इट्स नॉट वाजिब। इसके अगर आप वैसे भी रखेंगे तो भी सही होगा। पोइट्री वगैरह में आप वैसे रख सकते हैं ना, रिदफ मिलाने के लिए, आवाज मिलाने के लिए, बट जनरली ऐसे ही होगा। कुरान में तो ऐसे ही है, बाकी अहादीस में भी ऐसे ही है, बाकी अरब के जो बड़े बड़े जो लिटरेचर के जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बुक्स में भी ऐसे लिखा है। व्हाट इट? जी सर। हाँ, तो दूसरा केस, हम दूसरे केस से पढ़ सकते हैं इसको। मैंने बोला दो तरीकों से पढ़ना जायज है, पहला तरीका मैंने ये बोला। अब दूसरा तरीका जो अपना है वो ये है कि जो वाव या फिर या है, देखिए वाव या या है, इसको साकिन कर देंगे, वो साकिन कर दें। अच्छा, बस इतना ही करना आपको, लेकिन याद रखिए इस केस में या वाव से रिप्लेस होगा, वाव से तब्दील होगा, या जो है वाव से तब्दील होगा, उल्टा उसका वाव से तब्दील होगा। पहले केस में वाव या से तब्दील हुआ, इस केस में अगर ऐसा करेंगे तो या को वाव में तब्दील कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही अपना ये उसी एग्जाम्पल समझाऊं, ये था कुबिला, देखिए जरा, ये था कुबिला,
تو یہ ہے مان لیجیے قبیلہ. اب میں نے کیا کہا سیکنڈ کیس میں کیا کریں گے ہم جو حرف علت ہے اپنا اس کو ساکن کر دیں گے. دیکھیے ذرا ساکن کیا تو کیا بنا قولا. دیکھ رہے آپ قولا. اب ہے یہ واو تو واو تبدیل نہیں ہوگا یہاں میں, سوری واو تو واو ہی ہے. قولا بنا بس قولا بنا, تو یہ بھی اس کا مجہول آئے گا. ایسے ہی مان لیجیے اپنے پاس تھا بویا. بویا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر جب آپ نے بیع سے باع بنا دیا اب ہم بیع کیوں کریں گے مجہول میں, باع سے ہی کچھ کر دیتے. کہ مجہول جب بنا رہے ہیں نا تو آپ اپنے فارم اسٹرکچر سے نہیں بنائیں گے مجہول. جو آپ نے اپنی ایز کے لیے بنایا ہے نا اسٹرکچر, اس سے مجہول نہیں بنائیں گے. جو اوریجنل اسٹرکچر تھا نا اس سے مجہول بنائیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا جو اوریجنل اسٹرکچر ہے اس سے مجہول بنائیں گے. جو اپنا اسٹرکچر جیسے قالا ہے, قالا از ناٹ دا ریئل اسٹرکچر, یہ ہم نے اپنی ایز کے لیے قوالہ سے بنایا. ہمیں قوالہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے نا, ہم نے قالا کر دیا تھا. اب جب مجہول بنانا ہوگا ہم قالا سے نہیں بنائیں گے, قوالہ سے بنائیں گے, کیونکہ قوالہ اوریجنل ہے تو وہاں سے مجہول بنے گا. اس لیے قبیلہ میں قاف واو لام ہے. اس طرح سے بیع سے باع تو ہم نے بنا دیا, اب باع سے مجہول نہیں, بیع سے مجہول بنائیں گے. بیع بنا, جب بیع بنا پہلے کیس میں ہم نے دیکھا بیع بنایا پہلے, اگر اس طرح سے ہم فالو کریں گے, اور سیکنڈ کیس میں اگر ہم اس طرح سے فالو کر لیں گے تو کیا کریں گے. دیکھیے ذرا یہ ایسے جیسے ہے, یا کو ہم نے ساکن کر دیا, بیع بنا. اب یہاں پہ یا کنورٹ ہوگا واو میں. کیوں کنورٹ ہوگا سر, کیونکہ یہ حرف علت یا ہے, اور یا یہ تو کسرہ لونگ ہے, یہ کسرہ لونگ ہے. پہلے کیس میں ہم نے کیوں کیا تھا, ہم نے واو کو کنورٹ یا میں, ریزن واز دیٹ کہ ہم نے کسرہ ٹرانسفر کیا تھا پہلے حرف پہ. دیکھیے ذرا بیع کے کیس میں, سوری قبیلہ کے کیس میں, یہاں دیکھیں آپ یہ قبیلہ تھا پہلے, سمجھ جانا قبیلہ تھا پہلے. میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ ہم قاف کو ساکن کر کے واو کی حرکت کو ٹرانسفر کریں گے. ہے مجہول کا سیگا, فعیلہ کا وزن ہمیشہ ہوگا مجہول میں. دیٹ مینس کہ ہم کسرہ کو ٹرانسفر کر رہے, ہم قاف کو ساکن کر کے کسرہ ٹرانسفر کر رہے, کسرہ قاف پہ کسرہ دے رہے. اب قاف پہ کسرہ ہے, اس کے بعد حرف علت یا واو ہے یا پھر یا ہے. اب مجھے بولے کیا واو کسرہ لونگ ہے, کسرہ فلک ہے, کسرہ فوبک ہے؟ اوبویسلی یہ کسرہ فوبک ہے واو. کسرہ فلک کون سا ہے, یا ہے, تو یہ واو کنورٹ ہوگا یا میں, اس لیے میں نے کہا یہاں پہ واو کنورٹ ہوگا یا میں, قیلہ بنا دیا. اب اس کیس میں دیکھیں ذرا, اس کیس میں ہم وہاں پہ دمہ رہنے دیتے ہیں, ہم نے حرف علت کو ہی ساکن کر دی. جب حرف علت کو ساکن کر دیا نا ہم نے, اس کیس میں کیا ہوا, اچھا اب دمہ ہے پہلے والے حرف پہ, سٹارٹنگ حرف پہ دمہ ہے. اوبویسلی اب یا اگر اس کے بعد آئے گا, یا کو تو دمہ سے پیار نہیں, واو کو دمہ سے پیار ہے نا. اس لیے یہاں کا جو یا ہوگا وہ کنورٹ کرنا خود کو کنورٹ کرنا چاہے گا واو میں, کیونکہ بیع پڑھنا مشکل ہوگا. جو ہم تعلیل کر رہے ہیں, جو ہم تخفیف کر رہے ہیں نا, ہم کر اس لیے رہے کہ ہمیں ایزیلی ہم پرونونس کر پائے. اب بیع کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے پرونونس کرنا, اب ہم نے اس کو کیا کیا, اب یا کو واو میں کنورٹ کر کے بوعا کر دیں گے. یہ بھی اس کا مجہول بنے گا. باع سے بوعا, یہ بھی صحیح ہے. سمجھ آیا کہ نہیں مدینہ؟ جی سر. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے اچھی بات ہے, کنفیوژن نہ ہو. آپ لوگ پلیز ریوائز کریں, اور انشاءاللہ تعالی کل نا سنڈے ہے, کل شاید کل سنڈے ہوگی, ہاں کل سنڈے ہے تو کل چھٹی ہے. پرسوں منڈے, پرسوں انشاءاللہ تعالی ایگزام ہوگا, پہلے چیپٹر سے لے کر, پہلی کلاس سے لے کر آج کے کلاس تک سارا ایگزام ہوگا, سارے کا ایگزام ہوگا. اور جو میں نے اس میں اسپیکنگ میں جو کچھ بولا ہے وہ بھی ایگزام میں آئے گا. وہ فریزز, وہ ورڈز بھی ایگزام میں یوز ہوں گے, تو ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. جتنا بھی آج تک پڑھا ہے وہ سب کا ایگزام ہوگا کل انشاءاللہ تعالی. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.